باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیر بحث ہے اور بہت سارے مؤمنین جو ہے وہ اس بارے میں مسلسل سوال کر رہے ہیں کہ آگے کیا ماجرا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مستند نہیں ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں ایسی حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بڑے زور و شور سے اس پر بحث ہوئی کہ کیا واقعاً یہ حدیث ہے یا نہیں۔ تو علماء اہل سنت نے جو موجود تھے ٹی وی پر میڈیا کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے مستند ہے۔ 3-4 علماء نے کہ حدیث جو ہے مستند ہے، غریب بھی ہے تو حسن قرار دیا۔ میں کیونکہ ہمارے جو مؤمنین ہیں ان کے لیے آسان الفاظ کے اندر کوئی نہ کسی کے لیے باعث تشویش ہو اور نہ باعث زحمت ہو، بہت آسان اور 2 دونی 4 کی طرح جو ہے وہ میں اس پورے قضیے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو روایت ہے، یہ نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے ہیں۔ ایک یہ روایت اس طریقے سے ہے۔ 2 کتابیں اور میں حوالہ دے دیتا ہوں سننے والوں کو، المعیار والموازنہ ابو جعفر اسکافی کی اور کنز العمال متقی ہندی کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 581۔ اس کے اندر یہ روایت اس طریقے سے اور اس سے اور بڑھ کے 1-2 آپ بھی سمجھ لیں، 1-2 مرحلے اور اوپر جا کے فضیلت بیان کی گئی حضرت عمر کی۔ لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، اگر مجھ محمد مصطفیٰ کو مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر کو مبعوث کیا جاتا۔ یہ روایت اس طریقے سے بھی موجود ہے۔ اور دوسرے یہی الفاظ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ لکان عمر بن الخطاب، عمر ابن خطاب ہوتے۔ وہ بات واضح ہے انشاءاللہ اس 2 طریقوں سے۔ حقیقت ہم علماء اہل سنت کی کتب میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس روایت کو حاکم نشاپوری نے نقل کیا، ہیثمی نے نقل کیا، طبرانی نے نقل کیا، ابن عبد البر نے نقل کیا، عجلونی نے نقل کیا، صالحی شامی نے، سب نے اپنی مستند کتابوں میں نقل کیا اس روایت کو۔ اب میں جو پورا روایت کا سلسلہ سند ہے سب کے اندر یہ سلسلہ سند موجود ہے۔ یہ جتنی کتب میں نے نام لی یہاں پہ، حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر، ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر، طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر، عجلونی نے کشف الخطا کے اندر، صالحی شامی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ روایت نقل کی کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ وہ حضرت عمر ہوتے۔ اب آئیے میں جو سلسلہ سند پہلے پڑھ لیتا ہوں کہ سند کیا ہے اس روایت کی۔ بہت غور سے سماعت فرمائیے گا کہ دیکھیں یہ کیا، یعنی کہ عجیب، بعض اوقات میں خود انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ کیا مسلمان ایسے حضرات سے بھی روایت نقل کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں۔ میں جو ساری گفتگو ہے علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے دے کے میں انشاءاللہ گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ بھی روایت کا سلسلہ سند آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن دینار والحسن بن محمد النیسابوریان قدم علینا للحج قال حدثنا احمد بن محمد بن نصر اللباد۔ یہ جو روایت ہے جہاں سے میں نقل کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے شرح مذاہب اہل السنہ ومعرفت شرائع الدین والتمسک بالسنن، ابن شاہین کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ اسی طریقے سے تقریباً سب نے، ہیثمی نے، متقی ہندی نے، ابن عبد البر نے، سب نے اسی طریقے سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن زیاد حدیث کر رہے ہیں، حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور کون؟ اور حسن ابن محمد، جو دونوں نشاپور کے ہیں۔ قدم علینا للحج، ابن شاہین کہتے ہیں کہ یہ حج کے لیے آئی ہے۔ قال، دونوں نے کہا، حدثنا، کہ ہم دونوں کے لیے کیا حدیث کو نقل کیا کس نے؟ احمد ابن محمد ابن نصر اللباد، احمد ابن محمد ابن نصر اللباد نے ہم سے، ہمارے لیے اس حدیث کو نقل کیا۔ احمد ابن محمد ابن نصر اللباد کہتے ہیں کہ حدثنا عمر ابن ابراہیم، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن ابی عبد الرحمن المقری، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا، میرے مجھ تک روایت پہنچائی، حیات ابن شریح، حیات ابن شریح کہتے ہیں عن بکر ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ عن مشرح ابن حعان، بکر ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھ تک روایت پہنچائی کس نے؟ مشرح ابن حعان نے۔ تمام ناظرین اس نام پر غور کیجئے گا، یہ بہت اہم نام ہے، مشرح ابن حعان۔ وہ کہتے ہیں عن عقبۃ ابن عامر، عقبہ ابن عامر سے نقل کر رہے ہیں وہ کیا؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ یقول، کائنات کے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر ابن خطاب، وہ
حضرت عمر ہوتے. یہ سلسلہ سند. اس روایت میں شروع کے نام اس کے اندر علماء اہل سنت میں بھی بحث ہے کہ شروع کے 3-4 راوی صحیح ہیں ضعیف ہیں، میں وہ چھوڑ رہا ہوں، وہ جا کے تحقیق ہمارے ناظرین کے لیے. اس روایت میں ایک نام مشرح ابن حعان، جس سے یہ روایت سب تک پہنچی دوسرے راویوں تک. مشرح ابن حعان سے محمد ابن عبد الرحمن نے نقل کیا، ان سے عمر ابن ابراہیم نے نقل کیا، ان سے محمد ابن نصر لباد نے، ان سے یہ 2 نشاپوریوں نے نقل کیا. مشرح ابن حعان. مشرح ابن حعان کون ہے؟ مشرح ابن حعان کے بارے میں بہت غور طلب نکتہ ہے یہ کہ مشرح ابن حعان کے بارے میں اب علم رجال کی علماء اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب جو علم رجال کے اوپر ہے اس کا نام ہے الضعفاء الکبیر. رائٹر اس کے ہیں ابو جعفر محمد ابن عمر ابن موسیٰ العقیلی. یہ کتاب شائع ہوئی ہے دار المکتبۃ العلمیہ سے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222 کے اندر. جب یہ شخص مشرح ابن حعان کا تذکرہ آیا تو موسیٰ عقیلی الضعفاء الکبیر کے اندر نقل کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے عالم نہیں ہے یہ، اہل سنت کتاب، اہل سنت کے عظیم عالم، وہ شخص کہ جس نے اس روایت کو لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اس روایت کو جس نے سب تک پہنچایا، اس کے بارے میں الضعفاء الکبیر جو علم رجال کی کتاب ہے، کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر؟ کہہ رہے ان مشرح ابن حعان. مشرح ابن حعان کون تھا؟ کانا ممن جاء مع الحجاج ونسب المنجنیق علی الکعبہ. یہ وہ شخص تھا کہ جو حجاج کے ساتھ آیا تھا اور کعبہ پر آ کر منجنیق کو نسب کیا تھا اس نے، یعنی کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے منجنیق کو جس نے نسب کیا وہ مشرح ابن حعان ہے. یہ موسیٰ عقیلی جو سنی عالم ہے وہ نقل کر رہے ہیں، وہ ہمارے علماء میں سے کسی نے نقل نہیں کیا. یہ اپنی علم رجال کی کتاب الضعفاء الکبیر کے اندر وہ شخص کہ جو کعبہ کو گرانا چاہتا ہو اس سے یہ روایت نقل ہو رہی ہے. اچھا صرف یہ موسیٰ عقیلی نہیں، میں اپنے سننے والوں کے لیے اور کہ صرف موسیٰ عقیلی نہیں، آئیے ایک اور بڑے عالم، بے انتہا بڑے عالم، المجروحین جو رجال کے اوپر کتاب ہے. کون ہے اس کے رائٹر؟ ابن حبان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28-28. کیا لکھ رہے ہیں؟ مشرح ابن حعان، کنیت کیا اس کی؟ ابو مصعب کنیت ہے اس کی. کون ہے یہ؟ یروی عن عقبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر سے روایتیں نقل کرتا ہے یہ، اور وہ روایتیں کہ جو مناکیر ہیں وہ روایتیں نقل کرتا ہے. اب یہ لکھ رہے ہیں یہ ابن حبان کے جو بڑے رائٹر ہیں رجال کے سب سے بڑے علماء اہل سنت کے پاس ایک بہت بڑا نام، وہ کہہ رہے ہیں لا یتابع علیہا. اس کی جو احادیث ہیں جو عقبہ سے نقل ہو رہی ہیں وہ سب کی سب مناکیر ہیں، وہ الٹی سیدھی حدیثیں ہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان احادیث کی پیروی نہیں کی جا سکتی. یہ ہم نہیں، کون لکھ رہے ہیں؟ ابن حبان. تو یہ 2 میں بڑے حوالے اپنے سننے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھا جائے گا، مشرح ابن حعان کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا کہ اس نے مناکیر کو نقل کیا ہے، کعبہ کے اوپر آ کے منجنیق کو اس نے باندھا حجاج کے ساتھ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے. ایسا شخص ایسی روایت نقل کر رہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر. اب ایسے شخص سے کیا قبول کیا جائے گا؟ ایک بات یہ انشاءاللہ واضح ہوگی. اب ادھر آ کے کوئی جو ہے، اور یہ بات میں 1-2 حوالے اور دے دوں، میں نے 2 حوالے دیے کتابوں کا ریفرنس دے کے، بالکل جلد نمبر تک بتائیے اور صفحہ نمبر تک بتائے اور سن لیجئے. تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426. مشرح ابن حعان کے بارے میں لکھ رہے ہیں ضعیف آدمی ہے یہ، اس کی روایتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. میزان الاعتدال، دوسری 4تھی رجالی کتاب جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347. شمس الدین ذہبی لکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں نہیں پتا کون تھا یہ، کیا تھا یہ، اس کا امر معلوم نہیں ہے. ابن قطان اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں لا نعلم عدالتہ، اس کی عدالت کا ہمیں علم نہیں ہے. ترمذی نے، کیونکہ ٹی وی بحث چلی تھی، میں وہ ان اقسام کی طرف نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ایک مختصر سے وقت میں پیغام پہنچ جائے. ترمذی نے نقل کیا کہ یہ حسن غریب، حدیث حسن و غریب ہے. پھر اس کے آگے لکھا، اس جملے کو نقل نہیں کیا میڈیا پر کہ لا نعرفہ، ہم اس نے اس روایت کو نہیں جانتے، نہیں سنا، الا عن مشرح ابن حعان، فقط اور فقط مشرح ابن حعان سے. اور مشرح ابن حعان کے بارے میں یہ 6-7 علماء، نیشاپوری لکھ رہے ہیں، ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں، شمس الدین ذہبی لکھ رہے ہیں، موسیٰ عقیلی لکھ رہے ہیں، ابن قطان لکھ رہے ہیں، ابن حبان لکھ رہے ہیں، سب کے سب کہ یہ کیا ہے، یہ مناکیر نقل کرتا رہا ہے، کعبہ کے اوپر آ کے منجنیق کو نسب کیا اس نے. ایسے شخص سے روایت عجیب، یعنی کہ عقل انسانی، اور وہ بھی ایسی روایت
اچھا اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سندن بالکل ضعیف روایت ہے، وہ شخص جو آگے کعبہ کو ڈھا رہا ہو اس سے کیا روایت قبول کرنی چاہیے؟ دوسری بات آ جائے اب سند کو، اگر ہمارے انشاءاللہ برادران اہل سنت دیکھیں گے سند کو آپ قبول بھی کر لیں گے، کچھ بھی توجیہ تعویل کر کے کہ نہیں آقا یہ فلاں 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 کوئی بھی قسم بنا کے قبول بھی کر لیا جائے، تو یہ روایت معنوی طور پر درایتن، کیونکہ علم درایت کے علماء اہل سنت بھی قائل ہیں، ایک چیز ہوتی ہے روایت، آپ نے صرف روایت نقل کر دی، ایک روایت کے اندر درایت، اس کو سمجھنا کہ روایت کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اگر اس حدیث کو درایتن اور معنوی طور پر دیکھا جائے تب بھی باطل ہے، ہمارے پاس نہیں، اہل سنت کے پاس۔ کیوں؟ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، ایسا ہی ہے، یعنی کہ عمر ابن خطاب کے اندر اوصاف رسالت و اوصاف نبوت تھے۔ اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو حضرت عمر کی حضرت ابو بکر پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ بات واضح ہے۔ تو اس کا مطلب ابو بکر تو نہیں تھے، ابو بکر کے اندر اوصاف نبوت نہیں تھے، خصائص نبوت نہیں تھے، تو یعنی عمر ابو بکر سے افضل ہو جاتے ہیں۔ کون سا ایسا سنی ہے عالم بڑے سے بڑا بخاری سے لے کے آج تک جو اس بات کا قائل ہو کہ عمر ابو بکر سے افضل تھے؟ سب کے سب کہتے ہیں کلا، ابو بکر نبی کے بعد افضل البشر تھے، سب علماء سنت کے نظریہ ہے۔ تو اس روح سے بھی یہ روایت باطل اور ضعیف ہے، گڑی ہوئی لگتی ہے، جعلی روایت میں صحیح ہے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز تمام علماء اہل سنت، آپ جا کے شرح المقاصد اٹھا کے دیکھیے، جو کلام کی کتابیں ہیں، شرح المواقف، یہ میں نام لے رہا ہوں تاکہ سننے والے جا کے اس کو دیکھیں، یہ کلام کی کتابیں، اس میں اٹھا کے دیکھیں، نبوت کی شرائط میں لکھا کہ خدا کبھی بھی، حکمت خدا میں سے نہیں ہے، یہ خدا حکیم ہے، خدا کبھی بھی کسی ایسے انسان کو نبی نہیں بنا سکتا کہ جس کا زندگی کا ایک ایک ثانیہ، ایک لحظہ بھی شرک میں گزرا ہو۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا، سب نے، بچوں کے بات پتا ہے سنی شیعہ، کہ حضرت عمر اسلام کب لے کر آئے تھے؟ بعد میں لکھا 40 سال میں، بعد میں لکھا 30 سال میں، الغرض جو بھی ہے، یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت عمر آدھی زندگی شرک میں گزری ان کی، 40 مرد 40 عورتیں اسلام لا چکی تھی، اس کے بعد حضرت عمر اسلام لے کر آئے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے خدا کسی ایسے انسان کو نبی بنائے کہ جس کی زندگی کا آدھا حصہ شرک میں گزرا ہو، کفر میں گزرا ہو؟ تو دلالتن بھی روایت بالکل ایک ضعیف اور گڑی ہوئی روایت لگتی ہے، سندن بھی ضعیف ہے، دلالتن اور دلالتن درایتن معنویاً ہر حوالے سے ضعیف ترین روایت ہے یہ۔ اس کو آ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، دعوت دیتا ہوں ان تمام اپنے برادران اہل سنت کو کہ انصاف کی عینک لگائیے، خدا را ایسی حدیثوں کو مت پڑھیے، ایسی حدیث کو مت پھیلائیے جس کی سلسلہ سند میں ایسا انسان موجود ہو کہ جس نے آ کے کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی ہو۔